طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کی یہ 5ویں درس میں سورۃ الفلق کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. کلمت قل میں یہاں حرف القاف ہے. ہم قاف کو زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف اللام ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا لام کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کرنا ہے. کلمت اعوذ میں یہاں شروعات میں حمزت قطع ہے. حمزت قطع کو ہم ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. پھر حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. یہاں حرف الدال ہے. ہم دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے جو کہ اس پہ پیش ہے تو اس کا بھی دھیان رہے. ہم اپنی آواز لمبی نہیں کریں گے تاکہ مد واو نہ ظاہر ہو. کلمت بربی میں با کے نیچے زیر ہے، لہذا با کو زیر سے ادا کرنا ہے. پھر را کے اوپر زبر ہے. را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں با پہ تشدید ہے. با کو 2 حرف کے برابر ہم پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے، حرف ساکن اور حرف متحرک. لہذا تشدید کا خاص دھیان دینا ہے کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. برب الفلق. کلمت الفلق یہاں لام القمریہ ہے، لہذا لام پہ جزم ہے، ہم اسے ظاہر کریں گے اور جزم سے ادا کریں گے. آخری میں یہاں حرف القاف ہے، ہم اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے، لہذا یہاں قاف کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کلمت من یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الشین آتی ہے کلمت شر میں. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، لہذا ہم نون ساکن کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من شری. کلمت شر میں یہاں حرف الشین ہے. شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے، ہم شین کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں را پہ تشدید ہے زیر کا، لہذا اس کا دھیان رہے جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. من شری ما خلق. کلمت خلق میں یہاں حرف الخاء ہے. خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء بھی حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف اللام آتا ہے. لام حروف الترقیق میں سے، دھیان رہے ہم اسے بھاری آواز میں نہیں پڑھتے. آخری میں حرف القاف ہے. قاف کو ہم بھاری سے پڑھیں گے تفخیم سے کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے اور جو کہ ہم اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے، لہذا یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر یہاں یہ حکم کا شرح ہو چکا ہے، لہذا دھیان رہے. کلمت غاسق یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد مد الف آتا ہے جو کہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، وہ چاہے تفخیم ہو یا ترقیق ہو، لہذا ہم غین کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. غاسق. آخری میں قاف کے نیچے تنوین زیر ہے
اور اس کے بعد حرف الالف ہے کلمت اذا میں. حرف الالف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہے، لہذا ہم یہاں نون ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. غاسق اذا، کلمت اذا میں یہاں حرف الذال ہے، ہم ذال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت وقب میں یہاں بھی حرف القاف ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے، ہم اسے تفخیم سے ادا کریں گے اور اسے زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے پڑھیں گے. آخر میں یہاں بھی با کا حکم ہے قلقلہ، اگر ہم یہاں اس آیت پہ رکتے ہیں تو، لہذا با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. کلمت وَمِن شر یہاں بھی حکم ہے اخفاء، لہذا اس کا دھیان رہے، ہم اسے ادا کریں گے. کلمت شر میں یہاں بھی را کے تشدید کا دھیان رہے، ہم تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت النفاثات میں یہاں نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. فا پہ بھی تشدید ہے، اس کا بھی دھیان رہے. فا کے بعد یہاں چھوٹا سا مد ہے، یہاں مد طبیعی ہے، 2 حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے، جو کہ یہاں حرف ثا ہے. دھیان رہے ہم ثا کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرتے ہیں، ہم ثا کو کوئی اور حرف میں نہیں بدلیں گے. ثا کے بعد یہاں بھی چھوٹا سا مد ہے، یہاں بھی مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت العقد میں یہاں حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. قاف کی ادائیگی کا بھی دھیان رہے، ہم اسے بھاری آواز سے ادا کرتے ہیں. آخری میں دال پہ روکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے، کیونکہ یہاں حکم ہوا قلقلہ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ یہاں بھی حکم ہے اخفاء، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت حاسد یہاں حرف الحا ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں یہاں دال کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف الالف آتا ہے کلمت اذا میں، یہاں بھی حکم ہے اظہار، ہم یہ تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. حاسد اذا، کلمت حسد میں یہاں حا پہ اور سین پہ دونوں پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. آخر میں ہم دال پہ روکیں گے، لہذا یہاں حکم ہوا قلقلہ، تو ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب آپ سورۃ الفلق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.